نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اور سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں، کہہ دیں آپ یہ لوگوں کے لیے اوقات پہچاننے کا ذریعہ ہے اور حج کے پہچاننے کا، اور نہیں ہے نیکی کہ یہ آؤ تم اپنے گھروں کو پشت کی جانب سے، لیکن نیکی یہ ہے کہ اس شخص کی ہے جو ڈرا، جس نے تقوی اختیار کیا، اور آؤ تم اپنے گھروں کو ان کے دروازوں سے، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، اس سے 2 رکوع پہلے ابواب بر کا تفصیلی بیان شروع ہوا تھا۔ ان میں سے پہلا حکم قصاص کا، دوسرا حکم وصیت کا، پھر تیسرا حکم روزے کا، چوتھا حکم فدیے کا، پھر اس کے بعد 5واں حکم اپنا اعتکاف کا۔ یہ احکام بیان ہوئے۔ اس کے بعد 6واں حکم بیان ہوا اپنا رمضان کے راتوں کے اندر کھانے پینے اور مباشرت کی حلت اور جواز کا۔ پھر 8ویں نمبر پر اللہ تعالی نے مال کا حکم بیان کیا کہ حلال طریقہ سے مال حاصل کرو اور حلال کھاؤ، باطل طریقے سے لوگوں کے اموال نہ کھاؤ۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ روزے کے ساتھ مال کا تعلق کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام کے بعد متصلاً مال کے حکم کو ذکر کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد جو بیان کیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے فرض ہوا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو تقوی کے حصول کے مختلف ذرائع ہیں، ایک ہے تزکیہ نفس اور دوسرا ہے تزکیہ مال۔ تزکیہ نفس اور دوسرا ہے تزکیہ مال۔ تو روزے کے ساتھ بھی انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا جب انسان رزق حلال کو اپناتا ہے اور حرام سے اور مشتبہات سے اپنا دامن بچاتا ہے، تزکیہ مال کے ذریعے سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی معال اور انجام دونوں کا، روزے کا اور عقل حلال کا حصول تقوی ہے۔ جب دونوں کا مقصود ایک ہی ہے تو اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے ساتھ مال کے حکم کو ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ تعالی نے ایک اور عنوان شروع کیا کہ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں اہلہ، چاندوں کے بارے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی صحابہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ جو ادب کا پیمانہ اور معیار صحابہ نے قائم کیا ہے نا، دنیا کے اندر سابقہ انبیاء کی امتوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ سورہ بقرہ کی شروع میں سن چکے ہیں کہ ایک مقتول کا واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قوم کو حکم دیا گائے کے ذبح کرنے کا، تو قوم نے سوال پہ سوال شروع کر دیے، سوال پہ سوال۔
تو ان اقوام کے اندر اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال ہوتے تھے، انبیاء کا ادب ملحوظ نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پورے قرآن میں صحابہ نے جو رسول اللہ سے سوال کیے ہیں ان کی تعداد 14 ہے، صرف 14 سوال کیے ہیں جن کا جواب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان 14 میں سے پہلا سوال پچھلی آیت میں اذا سألک عبادی انی فانی قریب بیان ہوا، یسألونک عن الأہلہ یہ دوسرا سوال ہے کہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ چاند جب افق پہ نمودار ہوتا ہے مہینے کی ابتدا میں تو ہلکا سا باریک سا ہوتا ہے، پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، دوسری پھر تیسری چاند رات کی چاند کو قمر کہتے ہیں۔ یہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 13، 14، 15 کی راتوں کو جا کے مکمل ہوتا ہے، ان راتوں کو اس کو بدر کامل کہتے ہیں۔ یہ چاند کے نام میں مختلف، پھر 15 کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو صحابہ کا سوال کا مقصد کیا تھا؟ 2 احتمال ہیں، ایک یہ کہ وہ حقیقت جاننا چاہتے تھے، دوسرا یہ کہ اس کے گھٹنے اور بڑھنے کے فوائد اور مصلحت پوچھنا چاہتے تھے کہ اس میں کیا حکمت کا راز ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حقیقت و ماہیت تو بیان نہیں کی کہ چاند کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، بلکہ اس کے مصالح بیان کیے کہ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے میں حکمت کیا ہے، مصلحتیں کیا ہیں۔ فرمایا قل ہی مواقیت للناس، یہ کہہ دیں کہ لوگوں کے اوقات پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ میقات کی جمع ہے مواقیت، میقات کا معنی وہ چیز جس کے ذریعے سے وقت کو پہچانا جائے، وقت کی شناخت ہو۔ فرمایا یہ لوگوں کے لیے اوقات پہچاننے کا ذریعہ، والحج اور حج کے پہچاننے کا۔ اب دنیا کے اندر نظام دیکھیں میرے بھائیوں، ایک نظام قمری ہے، ایک نظام شمسی ہے، دونوں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے دائرے میں ہیں، اور اسلام کی جو عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اکثر طور پر عبادات کو قمری مہینوں کے حساب سے چاند کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ مثلا روزہ ہے، روزے کا تعلق رمضان کے چاند سے ہے، فرمایا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، شوال کا چاند دیکھو تو افطار کر لو۔ تو اس کا تعلق یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے روزہ، اور روزے کا تعلق چاند کے ساتھ۔ نمبر 2 عید الفطر، یہ بھی ایک شرعی حکم ہے۔ صدقۃ الفطر کا وجوب، یہ بھی شرعی حکم ہے، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ۔ نمبر 3 حج، اسلام کا ایک عظیم ترین رکن ہے، فرائض اسلام میں سے ہے، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ کہ ذوالحجہ کا مہینہ جب چاند نظر آ جائے تو پھر اس کے بعد آپ مناسک حج شروع کرنے ہیں۔ مسلمان نے جس نے احرام باندھا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی، پھر 10 ذی الحجہ کو یا 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کرنا ہے۔ تو یہ مناسک حج جتنے ہیں ان تمام کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اپنا زکوٰۃ اسلام کا ایک تیسرا اہم ترین فریضہ ہے۔ اب اس کی فرضیت کا تعلق جمہور علماء اور فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کے وجوب کا تعلق بھی چاند کے حساب سے ہے، سورج کے حساب سے نہیں، حساب شمسی سے نہیں، چاند کے حساب سے، کہ جب ایک انسان کے پاس چاند کے مہینوں کے 12 مہینے مکمل ہو جائیں کہ اس کے پاس نصاب مال موجود ہو تو اب 12 مہینوں کے مکمل ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو اس زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق بھی چاند کے ساتھ۔ اس کے علاوہ انسان اپنے معاملات کرتا ہے یا کوئی نجی گھریلو معاملات ہیں، مثلا عورت کی عدت ہے، طلاق کی عدت ہے، شوہر فوت ہو گیا، وفات کی عورت کی عدت ہے، تو ان کا تعلق بھی چاندوں کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ۔ اسی طرح 2 شخص یا 2 ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، اس معاہدے کے اندر اس کی وقت مقرر کیا جاتا ہے 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، تو اسلام میں اس کو بھی چاند کے نظام کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ اب
اسلامی مہینوں کے اس تشخص کو جاننا، جہاں تک عبادات کے ساتھ اس کا تعلق ہے ان کا جاننا فرض ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنا ذرا، جہاں تک عبادات کا تعلق ہے ان مہینوں کو، ان کے اوقات کو جاننا فرائض میں سے ہے، کیونکہ جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ روزہ کس تاریخ سے وابستہ ہے، حج کس سے وابستہ ہے، زکوٰۃ کس تاریخ سے وابستہ ہے، تو پھر آپ ان احکام کو ادا کیسے کریں گے؟ تو عبادات کے تعلق کی نسبت سے ان مہینوں کا جاننا فرض ہے۔ البتہ عبادات کے علاوہ نجی معاملات ہیں، تجارت ہے، لین دین کے معاملات ہیں، قرض ہے، ان معاملات میں شریعت نے اس کو فرض نہیں قرار دیا۔ حضرات اہل علم کے نزدیک اس کا جاننا ان معاملات کے اندر مسلمان کے لیے اولا ہے، بہتر ہے، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثریت ہمارے مسلمان بھی ایسا ایک عمل اختیار کر چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے اکثر مسلمانوں کو تو اسلامی مہینوں کے نام ہی نہیں آتے۔ ہمارے معاملات نجی ہوں، کاروباری ہوں، دفتری ہوں، نظام الاوقات ہو، تو سارے کا سارا تعلق شمسی مہینوں کے حساب سے ہے، اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دائرے میں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اسلام نے جو اہمیت اسلام نے اس قمری سال کو دی ہے وہ شمسی سال کی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس نظام کے ساتھ تعلق رکھنا ایک قومی اور ملی فریضہ ہے، قومی اور ملی فریضہ، من حیث المسلمان، من حیث الاسلام ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان امور کو کیا کریں، اپنے معاملات کے اندر، اپنی زندگی کے ان مشاہدات کے اندر اس کو ترویج دیں۔ اب اسلام نے ان عبادات کو ان کے ساتھ جوڑا ہے، اور کچھ شرعی احکام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق سورج کے ساتھ، نظام کے ساتھ بھی ہے۔ مثلا نمازوں کے اوقات ہیں، اب فجر کی نماز بھی صبح صادق کے بعد اس کا پڑھنا جائز ہے، کب تلک؟ جب تلک سورج طلوع نہ ہو۔ جب سورج طلوع ہو گیا اب نماز کا وقت ختم۔ ظہر کے وقت کی ابتدا کب ہے؟ جب زوال سورج، زوال شمس ہو، تو اس وقت جناب ظہر کے نماز کے وقت کی ابتدا ہے۔ انتہا کب ہے؟ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات کے مختلف ہونے کی وجہ سے امت میں اختلاف آ گیا، لیکن کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض کے ہاں ہر چیز کا سایہ ایک مثل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں سایہ ہر چیز کا دو مثل ہو جائے تو پھر اپنا ظہر کا وقت ختم اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر عصر کا وقت اس حد سے آگے شروع ہوتا ہے، کب تلک؟ بھئی سورج کے غروب ہونے تک۔ تو اوقات صلاۃ جو ہیں ان کا تعلق شمسی نظام کے ساتھ ہے، تو یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرے اختیار میں ہیں، لیکن زیادہ تر اسلامی احکامات کا تعلق اپنا سورج کی بجائے چاند کے حساب کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مصلیحت بیان فرمائی کہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہی بتا دیں ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات کے پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اسلام نے ان امور کو چاند کے ساتھ وابستہ کیوں کیا؟ آخر سورج کے نظام کے ساتھ وابستہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چاند کے نظام کو سمجھنا بمقابلہ سورج کے نظام کے آسان ہے، اور سورج کے شمسی نظام کو سمجھنا مشکل ہے۔ چاند کے نظام کو سمجھنا، اب چاند کی ابتدائی تاریخیں ہیں، عالم بھی دیکھ سکتا ہے، جاہل بھی دیکھ سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی دیکھ سکتا ہے، ان پڑھ بھی دیکھ سکتا ہے، شہر میں رہنے والا بھی دیکھ سکتا ہے، دیہات اور جزیروں میں جنگلات میں رہنے والا بھی اس کو دیکھ سکتا ہے، اپنے وقت کا تعین کر سکتا ہے۔ تو اس کے اندر عوام کی مصلحت آسان تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی خاطر انسانیت کے لیے اس نظام کے ساتھ ان چیزوں کو وابستہ کیا ہے۔ اور سورج کے نظام کو سمجھنا، علم ریاضی یا دوسرے علوم فلکیات کے نظام کو جاننا اس کے ساتھ وابستہ تھا، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے اس کا جاننا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کے ساتھ ان امور کو وابستہ نہیں کیا۔ تو فرمایا یہ مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے اوقات پہچاننے کا ذریعہ اور حج کے پہچاننے کا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اس میں ایک اور حکم بیان کیا جو زمانہ جاہلیت کی رسم کے طور پر چل رہا تھا۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو کل کے درس میں اس کی تکمیل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔